الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، مدبر الامر ہے، نظام کائنات اسی کے حکم سے چل رہا ہے. ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ہماری سانسوں کا مالک، ہمارے جسم کا مالک، ہمارے جسم کے ہر عضو کا مالک، اس کے اذن سے سب ہو رہا ہے. جب اس کا اذن ہوگا سب ختم ہو جائے گا. روئے زمین پہ کچھ باقی نہیں بچے گا، سب مٹ جائے گا. باقی صرف اس کی ذات رہے گی. وحدہ لا شریک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر کوئی نہیں، کوئی اس کے معاملات میں دخل دینے والا کوئی نہیں. وہ اکیلا جبار اور قہار ہے، زبردست قوت اور طاقت والا ہے، عظمت اور شان والا ہے. بڑائی، کبریائی، وڈیائی سب اس کے لائق ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. ساری تعریفات صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے رہبر و رہنما، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کا چین، ہمارے سروں کے تاج،
ہمارا سب کچھ ہمارے دین کے رہبر و رہنما، ہماری دنیا کے رہبر و رہنما، ہماری سیاست کے رہبر و رہنما، ہمارے کاروبار کے رہبر و رہنما، ہمارے لمحہ لمحہ زندگی گزارنے کے رہبر و رہنما، ہم سب کی جان، ہم سب کی شان، ہم سب کی آن، ہم سب کے محبوب، ساری کائنات کی امت، ساری کائنات کے مسلمانوں کے محبوب پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، حکم پر قربان کر دیا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم خطبہ دے بھی رہے ہیں، خطبہ سن بھی رہے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے راضی دنیا سے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کا بے شمار احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی شفقت اور محبت اور مودت ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ، یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے۔ آپ پورا سال سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کریں، شاید شکر ادا نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کر دی، جس کی راتیں برکت والی، جس کے دن بھی برکت والے، جس کے ظہر عصر مغرب عشاء مزید برکتوں والی، ہر لمحہ برکتوں رحمتوں بخشش والا، وہ اس کی ہر ایک صبح، ہر ایک شام، ہر ایک سحری، ہر ایک افطاری اس کی برکتوں رحمتوں سے بھری ہوئی، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ شیطان بند ہو گئے، ساری کائنات کی شرارتیں روک دی گئی، اکیلا وحدہ لا شریک اس وقت پوری محبتوں کے ساتھ بندوں سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی تیار ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چونکہ پہلا جمعہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت، فضیلت اور مسائل پہ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ چونکہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن سیزنلی مسلمان ہیں، کہ سیزن کے حوالے سے ہمیں معلومات درکار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم کتابوں کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں جڑتے، اور اکثر ساتھی جو ہیں وہ مسائل بھی پوچھتے ہیں، فضائل بھی بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے ہمارا جمعہ ہوگا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ یہ تمہارے اوپر مشقت نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ شدت، یہ سختی نہیں ہے، اور سختی ہم نے اپنی بنا لی ہے۔ ورنہ جو لوگ ایمان والے عام زندگی کے اندر سادی زندگی گزارتے تھے، ایک ٹائم مل گیا، دوسرے تیسرے ٹائم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مل گیا نہیں تو 24 گھنٹے بعد روٹی ملنی ہے، روٹی تو دور کی بات ہے، 2-4 کھجوریں ملنی ہیں، تھوڑا سا پانی مل جانا ہے، کھا کے پھر شکر کرتے تھے، ایک کھجور منہ میں ڈالتے تھے، گٹھلی جیب میں رکھ لیتے تھے، جب بھوک لگتی گٹھلی پھر منہ میں رکھ لیتے تھے۔ اپنے دن اس طرح گزارتے تھے، نہ فروٹوں کے مزے اور نہ شربت کی لذت اور نہ گوشت کے مزے اور نہ سبزیوں کی ترکاریاں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس ایک کھجور ان کی بہترین خوراک تھی۔ اگر کوئی مری مکی سی کوئی بکری ہے، اس کا دودھ نکل آئے تو فابہا، اگر کسی کے پاس کوئی اونٹنی ہے تو تھوڑا دودھ نکل آئے تو ماشاءاللہ، ورنہ ان کی زندگیاں ایسے ہی تھی، سادے سے لباس، سادے سے کپڑے، کوئی ان کے اندر تکلفات نہیں۔ مہمان آیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، مہمان کو بھی پتہ ہے بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اپنی زندگی بھی ایسے سادی گزاری، کچھ بھی نہیں، کھجور کھائی، بتایا گٹھلیاں جیب میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی ہڈی کا گوشت مل گیا تھوڑا سا، اس کے اوپر سے گوشت بھون کے کھا لیا، ہڈی جیب میں رکھ لی، پانی میں ڈالا، ابال لیا، یخنی بنا کے پی لی۔ یہ ان لوگوں کی زندگیاں تھیں، ان کو رمضان کی بڑی خوشی ہوتی تھی، وہ رمضان کی امید اور رمضان کی آس رکھتے تھے، اور اس کی آمد کی بڑی خوشی رکھتے تھے دلوں کے اندر۔ کیوں؟ ان کی زندگیاں سادہ تھیں۔ ہم پیزے والے، برگر والے، شوارمے والے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے کھانے کا ٹائم 3 نہیں 5 مرتبہ ہم دن میں کھانے والے ہیں، اور 15 مرتبہ ہم چرنے والے ہیں۔ جب ہم رمضان کا سنتے ہیں، ہمارے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، دل گھبراتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا رمضان، یہ کہاں سے آ گیا رمضان۔ الا من رحم ربی، کچھ ہیں جن پہ اللہ کا رحم ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو لمٹ رکھا ہوا ہے، ایک حد کے اندر رکھا ہوا ہے، پھر وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کو بخوشی اپنے سینے سے لگائیے، اپنے دلوں میں بسائیے، اپنی عادتیں ٹھیک کریں، رمضان کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔
یہ تو اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، اللہ نے آپ پہ نازل کر دی، آپ کو موقع دے دیا، مجھے موقع دے دیا کہ تم نے اس سال روزے رکھنے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے رب سے جنت پکی کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دین ابتدائی ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اور میں مل کے محنت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ فرماتے آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارکن، اور یہ برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ فرماتے کہ اللہ نے تمہارے لیے اب جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ یہ اعلان فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلان کر دیتے، زبان نبوت سے اعلان ہے، یہ کوئی فرضی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آپ ہر سال یہ حدیثیں سنتے ہیں، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جائے، بھائی یہ کیسے ہے، کیسے بھائی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس فرما دیے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں اور اسی پہ ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان جہنم کے دروازے بند، سارا نظام اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک اس میں فرمایا رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس نے اس کو پا لیا وہ تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، اور فرمایا جس نے اس رات کو نہیں پایا وہ انتہائی خسارے میں ہے شخص۔ اللہ اکبر، ایک مہینہ بھائی ہمت کر لیں، ٹھیک ہے نا، کوشش کر لیں، پورا زور لگا دیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ جیسے حدیث جبریل کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اور وہ جہنم کا ایندھن بنے وہ شخص کہ جس کے زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہ معاف کر کے اللہ سے صلح نہ کر سکا، جنت نہ لے سکا، اللہ کی لعنت بھی ہو اس کے اوپر اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ اور جبریل نے کہا تھا آمین۔ اللہ کے بندو، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ نے پورا ماحول بنا دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، پہلی رات شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جتنے شریر شیاطین ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کو پکڑ لو، جکڑ دو، زنجیروں کے اندر جکڑ کے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ختم۔ یہی کہتا تھا نا اس امت کا نوجوان، قاری صاحب دعا کر دیں، میں تو چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھ شیطان مجھے تکلیف دیتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تیرے لیے ہم نے یہ بھی کر دیا، شیطان کو جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، اور یہی چاہتا تھا نا، ہم نے پورا ماحول کریٹ کر دیا ہے، بنا دیا ہے، موسم بہار کا، موسم بخشش کا، رحمت کا، سارا بنا دیا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، تو خیر چاہتا تھا نا، نیکیاں کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھا۔ اور یاد رکھو جو اب بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، قیامت کے روز کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ہر سال رمضان آتا تھا، میرے نبی کا فرمان سنتے تھے، یا باغی الخیر اقبل، تو نیکیاں چاہتا تھا نا، نیک بننا چاہتا تھا، کہتا تھا میں نیک بنوں، نیک بنوں، دے تیرے لیے پورا ماحول بنا دیا، اقبل، بڑھ آگے۔ یا باغی الشر اقصر، او گناہوں کی زندگی میں لتھڑے ہوئے، او اپنی زندگی کو برباد کرنے والے، او شراب اور زنا کی محفلیں سجانے والے، جھوٹ اور غیبت اور گانے اور باجے، ساری برائیاں کرنے والے، یا باغی الشر اقصر، اب تو رک جا۔ سارا ماحول اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ کی قسم، اگر اب بھی اس امت کے نوجوان، اس امت کی عورتیں، اس امت کے مرد اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، 11 مہینے آپ درست نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر ٹھیک نہیں کرتے۔ تلاش کریں اپنی خوبیاں اور خامیاں، جو خوبیاں ہیں انہیں بڑھاؤ، اور جو خامیاں ہیں اس پہ فل سٹاپ، روک دو، بس آج کے بعد نہیں کریں گے۔
ہماری سحریاں افطاریاں وہ بھی غیر اسلامی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ افطار پروگرام ساری جوائنٹ فیملی سسٹم بیٹھ کے افطاری منائی جا رہی ہے۔ کوئی بھابھی دیور سے پردہ نہیں کرتی، کوئی غیر محرم پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ساری فیملی بیٹھی ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اور افطاری ہے جی، ایک گرینڈ افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے جی، جس میں سارے خاندان کی عورتیں مرد اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، افطاریاں کریں گے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہ افطاری کر رہے ہیں یا اللہ کی شریعت کو برباد کر رہے ہیں۔ اکثر اب تو رک جاؤ یار، اکثر اب تو مسلم بیٹی تو رک جا، اب تو حیا کر لے، حیا والا مہینہ ہے، اللہ حیا کر رہا ہے تمہارا، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کے باوجود وہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کے تمہارا منتظر ہے، آؤ اللہ کی طرف آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ مسلم بیٹی اب تو حیا کر لے، اللہ تو اس سے حیا کر رہا ہے، مسلم بیٹا اب تو حیا کر لے، اللہ تجھ سے حیا کر رہا ہے۔ اگر اب بھی تیری راتیں گانے اور فلمیں دیکھنے میں گزرے، ڈرامے دیکھنے میں گزرے، لغویات کرنے میں گزرے، اور راتوں کو کرکٹ کھیل کے گزرے، کیا ہے جی؟ یہ رات منائی جا رہی ہے، کیسے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے؟ گلی محلوں روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ رمضان کے یا باغی الشر اکثر، اب تو رک جاؤ یار، ساری زندگی سود کھایا ہے، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے، جوا کھیلا ہے، بربادی کی ہے، اچھا ہو گیا نا، جاؤ رب رحمان کا پیکیج ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس کو، آج ارادہ کر لو، اللہ آج کے بعد سود نہیں چلے گا، حرام کی کمائی نہیں کماؤں گا۔ اچھا پچھلی کا کیا کریں؟ لو جی پچھلے معاف، سود سے پراپرٹی بنائی ہے، سود سے کچھ بھی بنایا ہے، سارے کا سارا کھڑا رہے، جب توبہ کر لو گے وہ سارا ہی اللہ پاک کر کے رکھ دے گا۔ جو لینا ہے چھوڑ دو، جو دینا ہے اس سے توبہ کر لو، بس جو ہو گیا یہی پہ فل سٹاپ لگا کے اللہ سے توبہ کرو۔ پچھلے معاف، آپ نے کاریں خریدی ہیں، آپ نے کوٹھیاں خریدی ہیں، آپ نے بنگلے خریدے ہیں، ٹھیک، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ آج کے بعد نہیں ہوگا، تمہاری ساری پراپرٹی، بزنس، سب کچھ اللہ کی طرف سے پاک، صرف کیا؟ ایک توبہ، سچی توبہ۔ ساری زندگی جوا کھیلا، چلیں اب اللہ نے موقع دے دیا، رمضان آ گیا، اللہ بس اب میری توبہ ہوگی سچے دل سے، یہ نہیں رمضان کے بعد پھر کروں گا، نہیں، سچی توبہ، پچھلے معاف، اور جتنا تو نے مال کمایا تھا سارا پاک۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے ہو؟ ساری زندگی پان سگریٹ کی کمائی، گٹکے شراب کی کمائی، نسوار سگریٹ کی کمائی کرتے رہے، کر لی، اب اللہ سے معافی مانگ لو، رمضان آ گیا ہے، انشاءاللہ پچھلے معاف، آگے اللہ سے سچی توبہ کر۔ اتنا بڑا پیکیج ہے یہ، زنا کا رسیہ ہے، زنا اسے بڑا پسند ہے، ہر لمحہ اس کو برائی، بے حیائی، بے غیرتی پہ تلا ہوا ہے۔ لو جی آج سے توبہ کر لے، آج سے توبہ کر لے، پچھلے سارے معاف۔ یار اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ 80 سال گناہ کیے، 90 سال گناہ کیے، 60 سال گناہ کیے، جتنے بھی کیے سارے معاف۔ یا باغی الشر اکثر، رک جا یار، اب تو رک جا، اللہ اکبر۔ ساری زندگی بے حیائی کے کام کرتا رہا، جب دیکھو گانے، عجیب معاملہ ہے یار، اس امت کے نوجوان، اس کو تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے تھی، اس کو تو رسول اللہ کے فرامین سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بے حیائی کے کاموں میں پڑ گیا، اس لیے تو امت رسوا ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے۔
اور پورا فلسطین تڑپ رہا ہے. بچہ ہے ماں نہیں ہے، بچہ ہے باپ نہیں ہے، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے، چھوٹی چھوٹے پیر اٹھا کے باپ پھر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اٹھا کے ماں پھر رہی ہے. سر ہے تو دھڑ نہیں، دھڑ ہے تو سر نہیں. پوری پوری فیملیاں رل گئی، پوری امت کے نوجوان. اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہوئی نہیں ہوئی تو تم مردہ قوم ہو چکے ہو. تمہارے دلوں سے اللہ نے ایمان کی دولت نکال لی ہے. بڑی سحری افطاریاں سجا کے بڑے مزے کرتے ہو. قربان جاؤں فلسطینیوں تمہارے ایمان پہ، قربان جاؤں. میں حیران ہوتا ہوں، یقین کریں آج کے دور میں ان کے ایمان پہ بلڈنگ گری ہوئی ہے، اوپر اپنی کرسیاں جو 4 5 10 بچیاں رگا کے، چھوٹی چھوٹی بتیاں سجا کے افطاری کے ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اپنا پورا ماحول اپنی نسل کو آگے ٹرانسفر کیا ہے کہ پتر حالات کچھ بھی ہو، روزے پھر بھی رکھیں گے، عبادت پھر بھی کریں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ صلح رضا رکھیں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. اپنے ٹوٹے گرے مکان کے اوپر بیٹھ کے پانی کے ساتھ افطاری اور سحری کر کے رب کا شکر کرنے والی قوم فلسطینی. سب کچھ لٹ گیا، 50,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ہماری افطاریوں میں ان کے لیے دعا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. امت کے نوجوان پھر کہاں سے نکلیں گے؟ محمد بن قاسم، طارق ابن زیاد، صلاح الدین ایوبی، اور تمہارے اسلاف، تمہاری ہسٹری اللہ کی قسم ایسی روشن کہ ایوبی کی جلغاریں مصر کے اوپر ہو رہی ہوتی تھی، اپنے علاقے کے ارد گرد، اور روم اپنی سلطنت پہ بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے تھے کہ اگر ایوبی نے رخ ہماری طرف کر دیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اور رب نے دکھایا، جب ایوبی سے پوچھا گیا تو مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے مسکراؤں کس طرح؟ بیت المقدس یہودیوں کے پاس، سارے مسلمان مقید قید میں، یہودیوں کے پاس امت کی بیٹیاں لٹے، اور ایوبی ہنسے. اللہ اکبر. اس طرح کے جوان جب تھے نا، پھر اللہ نے ان کی نصرت کی اور آئے لڑنے کے لیے، لاشوں کے پشتے لگا دیے ایوبی نے. اور نوجوان ممی ڈیڈی نوجوان جس کے سامنے مرغی ذبح ہو اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اس کے سامنے بکرا ذبح ہو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سن، ایوبی نے ان یہودیوں اور نصارہ عیسائیوں ان کے لاشوں کے پشتے لگا دیے، اور اللہ کی توفیق سے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کروایا. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے کہ جو دن میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں تلواریں چلا کے لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے کام بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. اور ہم تھوڑا سا شوگر لو ہو جائے جی ہمارے لیے گنجائش ہے، چھوڑو بس. تھوڑا سا بی پی ہائی لو ہو جائے، چھوڑو جی بس، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے. او اللہ کے بندو، نوجوانوں خصوصاً تم اس بات پہ فکر کرو. اللہ نے قیامت کے روز پوچھ لیا کہاں تھے تم؟ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں تھا. ارے اتنے بندے بھی نہ نکلے جتنے تم الیکشن کے لیے نکلے، اپنی پارٹی کے لیے نکلے. اب جاؤ نا اکٹھے ہو کے ایم این ایز ان کے پاس جاؤ، ان کے دروازے پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ کہ اسمبلی میں بات اٹھاؤ اسمبلی میں، ورنہ ہم تمہارا گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے. جاؤ اسمبلی میں آواز تو اٹھاؤ. ہم نہیں کہتے ہیں تم ایک دم سے حملے شروع کر دو، ہم کہتے ہیں تم آواز تو اٹھاؤ نا یار. ایک سینیٹر مشتاق یا کچھ اور دیندار طبقے کے لوگ وہ سینٹ میں کھڑے ہو کے چیختے ہیں، پکارتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن کوئی ان کی سننے والا نہیں. آپ سب ان کو پریشرائز کریں اور ان کو مجبور کریں
کہ رمضان المبارک اس عید سے پہلے وہ خوشیوں کا دن اہل فلسطین کے لیے بھی یار ہے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے جو بچ گئے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو چلے گئے ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہ کی قسم فٹ پاتھ کے درمیان میں قبریں بنا کے انہوں نے کتبے لگا لیے ہیں، دفن کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، دفن کرنے کے لیے ان کے پاس مشینری نہیں ہے، دفن کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آلات نہیں ہے، اور فٹ پاتھ کے درمیان میں اپنی قبریں بنا کے وہاں کتبے لگا دیتے ہیں، چلو جب کبھی آزادی ہوگی ہم یہاں سے فارغ ہوں گے، اپنے پیاروں کے پاس آ جایا کریں گے۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک بس کچھ دل کی آواز ہوتی ہے، کچھ دل کا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے دوست ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں بڑا کمزور دل کا بندہ ہوں اس معاملے کے اندر، انتہائی کمزور ہوں، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی وہ روتی ہوئی بیٹیاں، مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں، مجھے وہ بچے نہیں دیکھے جاتے، مجھے اپنے بیٹے یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنی بیوی، میری بہن، میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ میں تو اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں، میرے دل کا درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے دل میں بھی یہ درد ہونا چاہیے۔ ساری کائنات کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر انگلی کے ایک پورے میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرے۔ اگر آج اہل فلسطین درد میں ہے تو ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو ہم ایک مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں تو اللہ کی قسم ہمیں درد تو ہونا، چلو کرنا نہ کرنا کچھ اور ہے۔ ہماری پوسٹیں آج بھی سیاسی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ آج بھی جو سٹیٹس لگائے جاتے ہیں وہ قرآن کی آیت تو لگاتے ہو، لیکن قرآن کی آیت، قرآن کا 1/4 حصہ جو جہاد پہ ہے، لڑنے پہ ہے، قتال پہ ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور نکال دو پھر اس جہاد کی آیتوں کو۔ ایک مہینے میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، اللہ قبول کرے، تو 5 پڑھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور بھی تو کرنا۔ جہاں اللہ فرما رہا ہے کیا ہو گیا مسلمانوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ ایمان والو کیا ہو گیا، بچے کٹ گئے، عورتیں کٹ گئی، بوڑھے کٹ گئے، وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، ان ظالموں سے نجات دے، اللہ کوئی تو ہمارا مددگار کھڑا کرنا، کوئی تو کھڑا کرنا۔ لیکن پوری امت کے مسلمان حکمران اس وقت چپ سادھ کے بیٹھے، بالکل سوئے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نہ کرو تم پرواہ، اللہ تم سے یہ پرواہ کروائے گا۔ یاد رکھو اگر شام کے اندر امن نہیں رہے گا پوری دنیا میں امن نہیں رہے گا، فلسطین میں امن نہیں رہے گا، پوری دنیا میں امن نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، اس وقت سے ڈریں جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور یہ سارے کے سارے ملک بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام روزوں کی بات ہو رہی ہے، عام روزوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے افضل کوئی عمل نہ ہو، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جس سے افضل کوئی عمل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کر، اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر رکا، پھر میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے ایسا عمل کہ جس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس سے افضل عمل اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں آپ کا ایک روزہ جو فرضی رکھا ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے۔ دیکھیں نا، آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں، کسی کو کیا پتا آپ کا روزہ ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا روزہ، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں، اتنا اجر اللہ فرماتا میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر، کون سا اجر اللہ دے گا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نفلی روزہ اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ میں رکھتا ہے، ایک روزہ نفلی روزہ جہاد کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ نفلی روزہ، فرضی روزہ، اللہ اکبر، فرضی روزے کا تو اجر ہی اللہ نے نہیں بتایا، کوئی کہیں پہ اجر نہیں ہے، کتنا اجر ہوگا آپ اندازہ کریں۔ صبح سحری کے بعد مؤذن نے اذان دی، آپ نے روزہ رکھا، ذکر اذکار تلاوت کی، اشراق پڑھی، سو گئے۔ جب سو گئے، آپ تو سو گئے ہیں لیکن فرشتے نہیں سوئے، وہ آپ کا اجر لکھ رہے ہیں، کلمیں چل رہی ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کاروبار کی سیٹ پہ بھی بیٹھنا، سارے دن فرشتہ اجر لکھ رہا ہے، نیکیاں لکھ رہا ہے، اس قدر سپیڈ کے ساتھ لکھ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے۔ لیکن اس کے سارے لوازمات کو بھی پورا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان رکھا ایمان کے ساتھ، ایمان توحید، یاد رکھیں روزہ اس کا قبول نہیں ہے جس کے اندر نہ اخلاص ہے نہ توحید ہے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں آپ کے اندر تو یاد رکھیں روزے کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے یعنی صرف اللہ کی رضا اگر یہ نہیں ہے، اور دوسرا توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ مدبر الامر، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ بگڑیاں بنانے والا، اللہ گنج بخش، اللہ خزانے بخشنے والا، اللہ اولادیں دینے والا، اللہ اولادیں لینے والا، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ساری کی ساری عبادتوں کے لائق صرف اللہ۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے نا تو میرے بھائی سوری، کچھ نہیں ملے گا، سب ختم اور برباد ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید شرط ہے، اس کے بعد روزے قبول ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ملے گا کچھ۔ اب آپ یہ مرضی سوچتے رہیں یار یہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہے، فلاں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے آپ تک بات پہنچا دی ہے، اور اگر آپ اس کے بعد بھی کوئی بندہ شرک باللہ کرے گا تو قیامت کے روز یہ نہیں کہے گا اللہ میں نے پتہ نہیں سی، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ فوراً سے پہلے یہ اس جمعہ کی ویڈیو اس کے سامنے چلا دی جائے گی، یہ لو، یہ تم تک دعوت پہنچی تھی اور تم نے یہ کہہ کے ٹکرا دی تھی، یہ وہابی کی باتیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے وہابی اہل حدیث اگر ان کی ذاتی بات ہو جوتے کی ناک پہ رکھنا، لیکن اگر ان کی بات قرآن میں سے ہو، محمد کے فرمان میں سے ہو تو پھر اپنے سر کا تاج بھی بنا۔ اللہ اکبر۔ رمضان فرمایا جو ایمان کی حالت میں روزے رکھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی 80 سال ہے، 70 سال ہے، 60 سال ہے، جتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا، قلم پھیر دیتا۔ احتساب، میں نے پہلے عرض کی احتساب کرو۔ اگر آپ میں کوئی حرام کام ہے، شریعت کے خلاف کام ہے، سچے دل سے اس کی توبہ کر لو۔ اب ایک دیکھیں، گناہ ایسی چیز ہے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے دل میں جو کمی ہے، ابھی الارم بج جائے گا، آپ خود دل میں سوچ رہے ہوں گے میرے اندر یہ کمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں الارم بج گیا، ریڈ سائن آ گیا، وہاں سے ریورس ہو جائیں، بس اللہ میری توبہ، میں تیری طاقت، میں تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تیرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، وہ گوشت جو حرام سے پلا، وہ خون جو حرام سے بنا،
اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر فرمایا اے کعب، دو قسم کے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کو شیطان سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے نفس کو شیطان سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی نفس کو برباد کر لیتے ہیں، یعنی شیطان کو دے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سوئے رہتے ہیں، نماز گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو برباد کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھ نمازیں پڑھا کر، نمازیں پڑھا کر۔ اور ساتھ ہی فرمایا اے کعب، اگر برہان چاہیے، دلیل چاہیے، جنت کی ضمانت چاہیے، صدقہ کیا کر۔ اور ساتھ ہی فرمایا اے کعب، اگر تو جہنم سے اپنے سامنے کسی چیز کو ڈھال بنانا چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کی تپش، جہنم کی لو تو اس تک نہ پہنچے تو اللہ کی راہ میں روزے رکھا کر۔ یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ آڑ ہے، دیوار ہے۔ ویسے تو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب دشمن وار کرتا ہے اس کے سامنے ڈھال کو کر دیا جاتا ہے، لیکن مومن کے لیے یہ روزہ ڈھال ہے کہ قیامت کے روز اس کو جہنم کی تپش سے بھی محفوظ رکھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو روزہ رکھتا ہے اس کو دو خوشخبریاں۔ نمبر ایک، جب سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بالکل اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، حرام سے روکتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، سارا دن اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور ادھر سے مؤذن اذان دیتا ہے مغرب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتا ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیتا ہے، اور پھر دعا پڑھ لیتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اجر ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی پانی سے بھی اجر مل جاتا ہے، ضروری نہیں آپ کا دسترخوان بھرا ہوا ہے تو پھر ہی اجر ملے گا۔ اور یہ جو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ایڈز چلتی ہیں نا، اس میں دکھایا جاتا ہے جی، بڑے بڑے کچن دکھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جناب آئل والے مشہوریاں دیتے ہیں، جناب ماں تل رہی ہے، پکوڑے بھی، سموسے بھی، دسترخوان سجائے جا رہے ہیں بڑے بڑے۔ اور امت کے وہ لوگ کہ جن کے بچے سحریوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں روٹی کے ساتھ چینی کھانی، اماں روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ نہیں، جب یہ ایڈز دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتے ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس معاشرے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ غریب کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان امیروں سے چھین لو۔ یہ کرنا چاہتے ہو تو اسلاف تو ہمارے کچھ اگر لاتے تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لیے کپڑوں میں چھپا چھپا کے لاتے تھے کہ ایسا نہ ہو یہ تھوڑا سا مجھے اگر کہیں سے مل گیا ہے تو غریب کا کوئی یتیم بچہ، کوئی مسکین بچہ دیکھ کے یہ نہ حسرت کر لے کاش میرا بھی ابا ہوتا اور میرے لیے بھی لے کے آتا۔ ڈرو اللہ سے، شاپروں کو بھر بھر کے پورے محلے سے لے کے جانے والوں، سارے محلے کو دکھانے والوں، اللہ اکبر۔ کیا کہ جناب میرے گھر میں تکڑی افطاری ہوتی ہے، اگر کسی یتیم، کسی مسکین، کسی غریب نے دیکھا، یا کسی یتیم جس کا باپ بھی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مائیں بھی نہیں ہے، کوئی ماموں کے دروازے پہ پال رہا ہے، کوئی چاچو کے دروازے پہ پال رہا ہے، جس کی خواہشات اپنی خواہشات نہیں ہے، وہ اپنے دل کی بات کسی کے سامنے کر نہیں سکتا، اگر اس نے دیکھ لیا اور اس کے دل میں ایک آہ نکلی تو تمہارے روزے کہاں جائیں گے؟ دو خوشیاں روزے دار کے لیے افطاری کرتے وقت، ایک خوشی اسے ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، الحمدللہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، اور دوسری خوشی فرمایا قیامت کے روز اسے ملے گی۔ وہ کون سی خوشی ہوگی؟ اللہ بلائے گا، اللہ
اللہ بلائے گا. سبحان اللہ. اللہ بلائے گا. روزے داروں کو لے آؤ, روزے داروں کو لے آؤ. روزے دار کیا کرنے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی ملاقات کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. روزے دار کو بلاؤ, میں اللہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی ملاقات. اللہ اکبر. یار کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ بلائے گا. اللہ بلائے گا, آؤ میں اپنا دیدار کرواؤں تمہیں. روزے دارو, او اللہ نبی کے پیارو, آؤ تمہیں میں اپنا دیدار کرواتا ہوں. یہ لوگ جائیں گے, اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. اس کے بعد دوسرا اعلان ہوگا کہ کہاں ہے روزے دار, کھڑے ہو جاؤ. امت کے سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا باب الریان, جو میں نے اسپیشل جنتی دروازہ, بیشتی دروازہ. آؤ نا, ادھر کیوں نہیں آتے؟ تم نے بیشتی دروازہ ڈھونڈا بھنگ کے اندر, تم نے بیشتی دروازہ ڈھونڈا جناب بابے فرید کے دربار پہ, تم نے بیشتی دروازہ چرس کی سگریٹ بنا کے پینے میں ڈھونڈا, تم نے بیشتی دروازہ ہیروئن پینے میں ڈھونڈا, تم نے بیشتی دروازہ سگریٹ پینے میں ڈھونڈا, اور تم نے دربار پہ جا کے دھمال ڈالنے میں بیشتی دروازہ ڈھونڈا. آؤ تمہیں رب العالمین ارحم الراحمین اس کا سچا وعدہ اور وہ دروازہ جو اللہ فرمائے گا روزے دارو تمہارے لیے اسپیشل میں نے ایک دروازہ بنایا ہے بہشت کا, جنت کا, جس کا نام میں نے رکھا ہے الریان. اس کے اندر صرف روزے دار جائیں گے. امت کے سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے. اور اس دروازے کی لمبائی چوڑائی پتہ ہی کیا ہے؟ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اور یارو تمہارا منتظر ہے وہ دروازہ, روزے دارو تمہارا منتظر ہے. بس تھوڑی سی ہمت کریں اور روزے کی جو ضروریات ہیں, لوازمات ہیں, اس کے اوپر کار بند ہو جائیں. احتیاط کریں, اپنے روزے کو بچائیں, ورنہ قیامت کے روز خالی لے کے وہاں چلے جائیں گے کہ جناب روزہ. اللہ کہے گا کون سا روزہ؟ وہ تو ختم ہو گیا. تو جھوٹ بولتا تھا, ختم ہو گیا روزہ. تو چگلی کرتا تھا, روزہ ختم. غیبت کرتا تھا, روزہ ختم. او بھائی زکات آنکھوں سے زنا کرتا رہا, تیرا روزہ ختم. زبان سے کرتا رہا ہے لمبی لمبی باتیں, ہیں غیر محرموں کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتا رہا, زبان گئی, کان گیا, دل اللہ کے ذکر کا لگا. اللہ اکبر. دل دھڑکے سبحان اللہ, دل دھڑکے الحمدللہ, دل دھڑکے لا الہ الا اللہ, دل دھڑکے اللہ اکبر, دل دھڑکے لا حول ولا قوت الا باللہ, دل دھڑکے استغفر اللہ, دل دھڑکے رب اغفر لی, دل دھڑکے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, دل دھڑکے اللہ اکبر. او بھائی دل تو دھڑکنا چاہیے تھا اللہ کے ذکر کے لیے, اور تیرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں حرام کام کر کے. تو دل میں بسا ہے, فلاں آنکھوں میں بسا ہے, تو نے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں حرام کام سنبھالیے. تیرا تو روزہ کچھ بھی نہیں, دنیا میں برباد کر رہا ہے, قیامت کے روز خالی ہاتھ جائے گا. اس سے بہتر ہے آج بچا لیجیے اپنے آپ کو اور اپنے روزے کو اور اپنے ایمان کو. اور یارو تھوڑی سی زندگی ہے, نوجوانوں خصوصاً تم سن لو, تھوڑی سی زندگی ہے, بس سجدوں رکوعوں تلاوتوں نمازوں میں گزارو. دنیا کماؤ یار, ہم نے کب روکا ہے, لیکن اللہ کو نہیں بھلانا. بس اللہ کو ہر دم یاد رکھو, ہر حرام راہ کو چھوڑ دو اور ہر حلال راستے کو اپنا لو. جو طالب علم ہیں مڈل کے, میٹرک کے, آؤ ہمارے پاس. اللہ کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے 8 سال کے اندر تمہیں ایک بہترین عالم بھی بنائیں گے اور ماسٹر کی ڈگری بھی لے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا راستہ ہم بتائیں گے. آؤ, تم نے سمجھا مدارس میں صرف بس مولوی بناتے ہیں, ہم آپ کو مولوی بھی بنائیں گے اور الحمدللہ بنائیں گے, لیکن ساتھ آپ کو پروفیسر بھی بنائیں گے انشاءاللہ. آؤ نا اس راستے. نمبروں کی دوڑ, سکول والے اپنے نمبر امیزہ کرتے ہیں, ہمارا بچہ 1200 نمبر لے گیا, 1300 نمبر لے گیا. میرے بھائی اللہ نے قیامت کے روز ان بینر لگانے والوں کو اللہ نے نہیں دیکھنا. اللہ نے دیکھنا ہاں اللہ کا دین پڑھنے والوں, قرآن و سنت پڑھنے والوں,
आओ तुम्हारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। गोडे रगड़ने वालों, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियां दे के मदरसों में पढ़ने वालों, दाल पाक की तब शुक्र है, सब्जी पाक की तब शुक्र है, गोश्त मिल गया सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी कच्ची है पक्की है खा गए, कोई पूछने वाला नहीं है, सब पे जगह मिली सो गए, मंजे पे जगह मिली सो गए। क्या हमने रब रहमान का दीन पढ़ना है और ला इलाहा इल्लल्लाह का दाई बन के पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इसका फरेरा लहराना है। इस मकसद के लिए लगे हुए हैं। आओ तुम भी सफों में शामिल हो जाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपने MBBS कर लिए तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, आपको रोजगार मिलेगी। हमने MBBS 15 जगह दुकानें चेंज करते भी देखा है और दुकान पे एक मरीज भी नहीं आए ये भी देखा है, और दोबारा किसी और काम में पढ़ते हुए भी देखा है, इंजीनियर्स को देखा है, सबको देखा है। जो रिज़्क़ मेरे अल्लाह ने लिख दिया है वो आपसे कोई छीन सकता नहीं है ना। तो फिर आओ इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में अपने बच्चों को लगाओ, अपनी बच्चियों को लगाओ। इंशाअल्लाह ताला हम रास्ता बताएंगे कि भाई आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कैसे डॉक्टर और आलिम भी बन सकते हैं। सारी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन मौलवी को सोशल मीडिया और सेकुलर लोगों ने इतना एक बदनाम कर दिया कि हमारे नौजवान दूर हो गए हमसे। लेकिन हमारी बाहें खुली हैं, हम आपको मरहबा खुश आमदीद वेलकम करते हैं। आइए आप दीनी मदारिस से जुड़िए, आपको इंशाअल्लाह फिर इबादत में भी मज़ा आएगा और अल्लाह के ज़िक्र में और इन सारी चीज़ों का इल्म भी होगा। रोज़ा रखने वाले जो हैं, देखें रोज़ा रख के करना क्या है, क़याम। सबसे बड़ी चीज़ है क़याम, क़यामुल लैल, जिसे हम अपनी ज़बान में तरावी कहते हैं। इसका एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहूलत देते हुए, और मेरी कोशिश है जहाँ भी इंशाअल्लाह ताला मुझे तौफीक मिली, मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रहमानिया में 8:30 बजे जमात है, 9:30 बजे तरावियाँ वितर सुन्नत सब ख़त्म। 2 कारी साहब हमारे तालिब इल्म पढ़ाते हैं अच्छी आवाज़ में, अच्छे लहजे में, 4 आयतें 5 आयतें आधा सिपारा पढ़ते हैं टोटल, और बड़े सुकून से नमाज पढ़ाते हैं। 1 घंटे में नमाज पढ़े और अपने घर जाएं। फर्ज नहीं है कि 1.5 सिपारे सुनाने हैं, सबको सुनाने हैं। होता क्या है फिर, पहले दिन मस्जिद फुल, दूसरे दिन कम और तीसरे दिन कम, और 15वें रोज़े तक माशाल्लाह इमाम साहब के पीछे सिर्फ 5-10 बंदे खड़े होते हैं और बाकी आते हैं बस बाद में कोई आया नहीं तो नहीं आया। क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? लोगों को सहूलत दें, यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानियाँ करें, सख्तियाँ ना करें। हमने सऊदी अरब के अंदर कई साल गुजारे हैं, वहाँ हमने बहुत सारी मसाजिद में देखा। यकीन करिए 50 से 1 घंटा, 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर सारी नमाज पढ़ा दी जाती है। बड़े अच्छे लहजे से कुरान पढ़ते हैं, 4-5 आयतें पढ़ी, सजदा कर दिया, फिर पढ़ी, सजदा कर दिया। 20-20 मिनट की अगर एक रकात पढ़ाना शुरू कर देंगे तो याद रखें ये उम्मत के वो नौजवान हैं कि जो क्रिकेट मैच के लिए तो घंटों खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके पास आएंगे कहेंगे मौलवी बड़े जालिम हैं, हमें खड़ा कर करके थका दिया, और इन मौलवियों में स्पेशल अहले हदीस तो बड़े ही सख्त है, ये तो हमें बड़ा देर खड़ा रखते हैं। आप कहें आओ हम आपके लिए सहूलत कर देते हैं। यार थोड़ा सुन लो, सुनो तो सही ना, 1 घंटा तो अल्लाह को दे दो, सिर्फ 1 घंटा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद सदका खैरात, इसको थोड़ा हो या ज़्यादा रोज़ की बुनियाद पे करें। आप 10-20 रुपए दे सकते हैं, दे दें, कोई मसला नहीं। खैरात करें, सदका करें, हर रोज़ करें। रमज़ानुल मुबारक का कोई दिन खाली ना जाए, हर रोज़ करें। और ख़ुसूसन चलें इसी हवाले से बात आ गई है तो आपके इसी जामिया रहमानिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100-125 तालिब इल्म रिहायशी है। ज़कात के 8 मसारिफ हैं, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं हर हवाले से, ठीक है। और ये पूरा साल ये निज़ाम चलता है। आप अपनी ज़कात देखें, अल्लाह अकबर। एक भाई ने फ़ोन किया, मेरी ज़कात बनी है, मैंने कितनी? कहता है 1 करोड़। कितनी जी? 1 करोड़। हमारे जामिया का खर्चा तकरीबन 1 करोड़ है साल का। अगर वो एक भाई हमें सारी ज़कात दे दे, वल्लाही हम पूरा साल ऐलान ही नहीं करेंगे जुमे, ना कभी ऐलान करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, ठीक है। लेकिन क्या है, हमने बहुत सारे लोगों को राज़ी करना है, बहुत सारे लोगों को राज़ी करना है, सारे राज़ी हो जाएं। मुल्तान के अंदर ऐसे मदारिस भी हैं
بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اپنی ساری زکوٰۃ ایک مدرسے کو دیتے ہیں، اور وہ مدرسے وہاں پہ طالب علم کتنے ہیں؟ 4000 5000 ساری زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا اعلان کرتے ہوئے ادھر مانگو ادھر مانگو، ہماری طرح بھائی مانگتے ہی رہو۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کوشش کریں ایک جگہ دے دیں، چلیں آپ ہمارے ادارے کو نہیں دیتے کسی اور ادارے کو دے دیں، لیکن اس کی سپورٹ کریں، اس کی سپورٹ کریں تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھکاری نہ بنے۔ لیکن ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس مدرسے کو خود کفیل بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ سے کبھی سوال بھی نہیں کریں گے، سوال اللہ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، پہلے بھی اللہ سے کرتے ہیں، آپ اسباب ہیں اس لیے آپ کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں۔ جھوٹ چھوڑ دیں جی، دکاندار حضرات اسپیشلی عید کے سیزن لگانے کے چکروں میں جھوٹ نہیں ہیں، بتیاں پوری روشن کر کے ایسا چمکدار مال دکھاتے ہیں، گھر آ کے بی بی بہن کہتی ہے یہ تو وہاں کچھ اور تھا یہاں کچھ اور نکلا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ روشنی کریں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے یہ سیب ہلکا ریڈ ہوتا ہے، لال لائٹیں لگا کے اس کو ریڈ کر کے بیچنے والے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ خربوزے کے اوپر پیلی لائٹ لگانے والے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ رمضان میں بھی یہی حالت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کو روٹین بنائیں، کثرت سے دعائیں کریں، دعائیں بھائی رج رج کے، دعائیں اللہ کا قریب کرتی، رج کے دعائیں کرو، اور کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا ازالہ کرو، اس سے معافی مانگو، اور کسی سے قطع تعلقی کی ہے، رشتہ داری توڑی ہے، بھائی صلح کر، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے عمل۔ اور اس کے بعد اتباع سنت کی عادت بنائیں، سنتوں کو لازم کریں، اگر کچھ کمی ہے نیکی کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق دے۔ اور اسی طرح سحری افطاری کو سادہ کریں، بھائی سادہ کریں، کیا عذاب آ گیا یار، کٹھے کر رہے ہیں، میں پہلے روزے یا ایک دن پہلے چلا گیا کچھ سامان لینے گھر کے لیے، روٹین میں جیسے لے، بھائی جگہ ہی نہیں ملی، واپس آ گیا، دوسرے دن پھر گیا، پھر دیکھا رش، بھائی میں نے کہا کیا ہو گیا، کوئی کرفیو لگ رہا ہے، کوئی اللہ معاف کرے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، بھی ذخیرہ اکٹھا کر لو سارا راشن، ارے یہ رمضان آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی روٹین میں رہو، ورنہ ذخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں جو اس لیے مال لیتے ہیں کہ جناب ہم مارکیٹ میں مال کو شارٹ کر دیں اور ریٹ بڑھا کے بیچیں، وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بھائی جتنا ضرورت ہے لو، جو بہت زیادہ مہنگے اسے کہو سوری ہم نہیں لیتے، 2 دن کے بعد خود ہی سستا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ کار اپنائیں، اور اس کے ساتھ حرام کام حرام مال چھوڑ دیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، بڑی پیاری عادت ہے، یقین جانیں بڑی پیاری عادت ہے، سمجھ لیں آپ ہر ٹائم عبادت میں باوضو رہا کریں، شیاطین سے محفوظ رہیں گے، غصے سے محفوظ رہیں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور وضو کی حالت میں موت آ گئی تو پھر تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، وضو کی عادت ڈال لیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کا اہتمام کریں۔ آج جمعہ ہے، آپ کوشش کریں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کون سا پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ آج پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا درود اللہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش لازم کوشش کرنی ہے، 10 کی 10 راتیں جاگیں، صرف تاک راتیں جاگتے رہتے ہیں اور جفت راتوں میں سوئے رہتے ہیں، ایسا نہیں، 10 راتیں جاگیں، اور قبولیت اعمال کی اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد روزہ رکھنے کی نیت، دیکھیں جی نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نیت ہے نا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ تو ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت دعا ہے۔ نیت کیا ہے؟ رات سونے سے قبل آپ نے دل میں ارادہ کر لینے کہ انشاءاللہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت ہے، آپ کے دل میں یہ سوچ آ گئی، یہ نیت ہے۔ جو شخص یہ نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، نیت ضروری ہے۔ ہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صبح آپ اٹھے لیٹ ہو گئے، سحری نہیں کر سکے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا انشاءاللہ روزہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے رات نیت کر لی تھی، لیکن آپ رات نیت بھی نہیں کی، صبح لیٹ اٹھے ہیں، پھر روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، پھر روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ اسی طرح سحری میں تاخیر،
سحری کو لیٹ کریں. لیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج چڑھ جائے تو کھاندے رہو, نہیں بھائی ایسا نہیں. آپ کے ہاتھ میں برتن ہے, اذان ہو گئی ہے, 2-3 منٹ اوپر لگتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں, کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے زیادہ نہیں, آخری لمحے تک کھائیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ 3:30 اٹھنا ہے اور جناب کھاتے رہنا ہے اور اذان آتے تک کھاتے رہنا ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس دوڑتے رہنا ہے, ایسا بھی نہیں. افطاری میں جلدی کریں. افطاری سے مراد, جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے. لوگ اہل حدیثوں کہتے ہیں جلدی کرو, لو جی سورج غروب ہونے تو پہلے افطاری. او بھائی ایسی بات نہیں ہے. جلدی کا مطلب یہ ہے جیسے وقت ہوا ہے افطاری کا, جیسے ہی فوراً افطاری کر لیں. یہ نہیں کہ جناب صبح جیسے 5 منٹ احتیاطاً پہلے بند کر دو اور 2 منٹ احتیاطاً تاخیر سے کھولو. یہ احتیاطاً یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. جیسے ٹائم ہو فوراً افطاری کرو. اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی, کیلنڈر پہ دیکھیں, اتھینٹک کیلنڈر, ٹھیک ہے نا. ہم نے الحمدللہ جامعہ رحمانی کا چھپوایا تھا, 2000 کیلنڈر تھے, پتہ ہی نہیں لگا بھائی سارے تقسیم ہو گئے, تھوڑے سے پڑھیں 5-10, ٹھیک ہے نا. ایکوریٹ کیلنڈر ہو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ ٹائم دیکھیں, بس ہو گئے, بسم اللہ, یہی دعا ہے روزہ افطار کرنے کی, بسم اللہ روزہ افطار کریں. اور اس کے بعد بندہ جنبی ہو گیا ہے, 2-4 منٹ اوپر ہوں گے, ٹینشن نہ لیجئے گا, میں بھی روزے سے ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. جنبی ہو گیا, غسل واجب ہو گیا, غسل واجب ہو گیا. اب روزے دار کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ جنبی جو ہوا ہے, غسل واجب ہو گیا ہے, اٹھے, اپنی ناپاکی کو دھوئے, پورا وضو کرے, اگر ٹائم تھوڑا ہے پورا وضو کرے اور سحری کر لے, سحری کھائے, سحری کھانے کے بعد غسل کر لے اور غسل کے بعد اپنی نماز ادا کرے. یہ طریقہ ہے. اگر ٹائم ہے سحری میں, آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے ہیں تو پھر پہلے غسل کر لیں, پھر سحری کر لیں. لیکن ٹائم تھوڑا ہے تو پھر پہلے آپ پورا مکمل وضو کر لیں اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھائی کہتے ہیں جی غرارے کرنے, اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کہاں سے لیا انہوں نے غرارے کرنے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی پھر افطاری سے پہلے غرارہ کریں. اور بھائی کوئی ضرورت نہیں غرارے, حلق خشک ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, وہ اس وقت ہوتا ہے جب جون جولائی کے روزے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی نہیں ہوتا 1 گھونٹ پانی پیو تو حلق گیلا ہو جاتا ہے. غرارہ نہیں ہوتا, ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے, وہ کچی ہڈی تک, ناک کا جو اوپر والا سرا ہے وہاں تک پانی چڑھانا ہوتا ہے. لیکن روزے کی عالم میں آپ وہ پانی نہیں چڑھا سکتے, صرف ناک کے نتنوں تک آپ نے پانی کو رکھنا ہے. آپ پانی اتنا نہیں چڑھائیں گے کہ جناب آپ کے حلق سے ہوتا ہوا آپ کے جسم میں چلا جائے, وہ جائز نہیں ہے روزے کی عالم میں. اور اسی طرح ہنڈیا چکھنا, میری مائیں بہنیں موجود ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے, دیکھیں لڑائی پڑتی ہے پھر, ہیں سارا دن کچھ نہیں کھادا, ہون بھی نمک تیز, ٹھیک ہے, مرچاں تیز, لڑائی ہو گئی, ڈوئیاں چل گئی, بیلچے چل گئے, پھر لڑائیاں ہو گئی, رمضان میں فساد ہو گیا, عید خراب ہو گئی, باجی بہن ساڑی رس گئی, یہ بیٹھا گھر میں سر پکڑ کے. تو بھائی بات یہ ہے, یہ اکثر لوگوں کا مزاج ہے, نہیں کھانا, اچھا چلو کچھ ہوتا ہے بھائی, نمک تیز ہے, کم ہے, صبر بھی کبھی کبھی بندہ کر جائے, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, کتنا, ہنڈیا میں سے تھوڑا سا زبان پہ رکھیں, پتہ چل جائے گا نمک مثالے کا, اور تھوک لیں, حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, یہ کر سکتے ہیں. بھول کے اگر کوئی کھا پی لیتا ہے, بھول کے پتہ نہیں چلا کھا پی لیے, تو یاد آ جائے تو اس کا روزہ نہیں خراب ہوا, نہ ٹوٹا ہے, وہ اپنا روزہ پورا کرے گا. حدیث میں ایسے ہی آتا ہے. جان بوجھ کے کیا کرنا, جان بوجھ کے الٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, یاد رکھیں. اور اسی طرح جن خواتین کو ایام خاص آتے ہیں, ایام خاص, وہ چاہے 1 گھنٹہ پہلے آئیں, آدھا گھنٹہ پہلے آئیں, 10 منٹ پہلے آئیں, 5 منٹ پہلے آئیں, 1 منٹ پہلے بھی آ جائیں, تو یاد رکھیں اسی دن اسی وقت وہ روزہ افطار کر لے گی, اس کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ بعد میں اس کی قضا دے گی. اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا اگلے جمعہ اعلان کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ ایک ترتیب دینی ہے اعتکاف کی, اور انشاءاللہ ایک بھرپور اعتکاف ہوگا, زبردست تربیتی میری پوری کوشش ہوگی, میں خود بھی ٹائم دوں, علماء سے بھی لے کے دوں, اور یہاں پہ ایک تربیتی ماحول بنایا جائے انشاءاللہ تعالی. صدقہ فطر, دیکھیں کچھ لوگ ابھی فون کرنا شروع ہو گئے, اور جی صدقہ دینا ہے فطر دا. اور بھائی صدقہ فطر افضل یہ ہے کہ جنس میں دیا جائے, ٹھیک ہے, جنس میں دیا جائے.
وہ گندم میں دیں، کھجور میں، منقے میں، کشمش میں دے سکتے ہیں، لیکن دینا کب ہے؟ عید والے دن، عید والے دن دینا۔ کہتے ہیں جو انہوں نے بھی کپڑے لینے، انہوں نے جتیاں لینی ہو، بھائی محمد الرسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ تم اس امت کے زیادہ خیر خواہ ہو، پورا سال تمہیں یاد نہیں آتا، اس سال تمہیں جناب ایک دن میں یاد آ جاتے ہیں سارے فقیر مسکین۔ تو یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، ابھی ہم زور پڑھ رہے ہیں، ابھی اثر نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ وقت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صدقہ فطر عید والے دن دیا جائے گا۔ 2.5 کلو ہے تقریباً، 2.5 کلو گندم۔ روزے پورے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔